تو بچوں کی پرورش کرنا، مطلب اگر ہم حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں نا، تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک مکمل نقشہ ہو اور آپ بس گاڑی چلاتے جائیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تو یہ جاننے کا نام ہے کہ سڑک پر گڑھے یا وہ جو پاٹ ہولز ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، تاکہ ان سے بچ کر بحفاظت گاڑی چلائی جا سکے۔ صحیح، اور یہ تشبیہ بہت فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ ہم اکثر اسی الجھن میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن شاید یہ جاننا اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ کن چیزوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور یہی ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا، یا جسے ہم ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے۔ بالکل، اور اس تجزیے کے لیے جو ذرائع ہم نے اکٹھے کیے ہیں نا، وہ بڑے دلچسپ اور مختلف ہیں۔ مطلب ایک طرف ہمارے پاس MN کلینکس کی ایک ویڈیو ہے جو دماغی صحت اور کلینکل ریسرچ پر بات کرتی ہے۔ جی، اور دوسری طرف ہیلتھ نیوٹریشن کی ویڈیو ہے جس میں وہ رات کے کھانے کے لیے ڈنر رولز بنا رہی ہیں۔ ارے ہاں، وہ کوکنگ کے دوران ہی اتنی زبردست گھریلو ٹپس دے رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، انتہائی عملی اور روزمرہ کے مشورے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم نے سلیم ایوان کی تحریر کردہ ایک بہترین نفسیاتی دستاویز کو بھی شامل کیا ہے جس کا نام ہی ناٹ ٹو ڈو لسٹ فار پیرنٹس۔ تو مطلب ان تمام مختلف زاویوں کا جو نچوڑ نکلتا ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ بہترین پرورش کا راز بچوں کو ہر وقت کنٹرول کرنے میں نہیں ہے، بلکہ چند مخصوص رویوں کو ترک کرنے میں ہے۔ صحیح۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی روایتی سوچ پر بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت گہرائی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں نا کہ ایک اچھا بچہ وہ ہے جو فوراً بغیر کوئی سوال کیے بس بات مان لے۔ ہاں، تابعداری کو سب سے بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ تمام ذرائع اس سوچ کی بالکل نفی کرتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سلیم ایوان کے دستاویز میں بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ والدین کو کبھی بھی فرما برداری کو تعلق یا کنیکشن پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ کنیکشن پر؟ جی، اس کی نفسیاتی وجہ بہت گہری ہے۔ دیکھیں، جب بچے صرف ڈر کی وجہ سے بات مانتے ہیں نا، تو وقتی طور پر تو آپ کو خاموشی مل جاتی ہے، لیکن اندر سے وہ بھروسہ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ جذباتی طور پر ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، اور جب یہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو اس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے نا MN کلینکس کی ویڈیو میں ایک بڑی زبردست تاریخی مثال دی گئی ہے، اور میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ صرف ایک تاریخی حوالہ ہے، کسی خاص سیاسی نظریے کی حمایت نہیں ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے امریکہ کے ایک پرانے صدارتی الیکشن کا ذکر کیا جہاں جارج میک گورن اور رچرڈ نکسن کا مقابلہ تھا۔ جی۔ وہاں ایک نوجوان نے صرف اس لیے اپنے باپ کے مخالف امیدوار یعنی میک گورن کو ووٹ دیا کیونکہ اس کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا۔ ہاں، میں نے بھی یہ پڑھا تھا۔ باپ کا مسلسل دباؤ تھا کہ اگر میک گورن کو ووٹ دیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، لیکن بیٹے نے پھر بھی اسی کو ووٹ دیا۔ اور یہ مثال اس پورے میکینزم کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ مطلب جب بچوں کے ساتھ مضبوط جذباتی تعلق نہیں ہوتا تو وہ رہنمائی قبول کرنے کے بجائے جان بوجھ کر ان اقدار کے یا ویلیوز کے بالکل الٹ راستہ چنتے ہیں جو ان پر تھوپی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کسم کی بغاوت ہے؟ بالکل، اور وہ بغاوت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے نا MN کلینکس نے ایک بہت ہی زبردست اور عملی طریقہ تجویز کیا ہے۔ وہ کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 20 منٹ بچوں کے ساتھ وہ کام کیا جائے جو بچے خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے۔ ایک سیکنڈ، بس 20 منٹ؟ ہاں، صرف 20 منٹ، لیکن ان 20 منٹوں میں بڑوں کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہونا چاہیے، کوئی سوال نہیں، اور کوئی ہدایت۔ مکمل طور پر ان کی دنیا کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ مطلب ہم ان کو بتائیں نہیں کہ یہ کھیل ایسے نہیں ویسے کھیلو؟ بالکل نہیں، بس جو وہ کر رہے ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ 20 منٹ والی بات سننے میں جتنی سادہ لگتی ہے نا، عملی طور پر شاید اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ ہم تو ہر وقت سکھانے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ بالکل، اور سکھانے کے چکر میں ہی بات بعض اوقات سختی تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، اور جب سختی کی بات آتی ہے تو جسمانی سزا یا مار پیٹ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ اب ہیلتھ نٹ اور سلیم ایوان دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مار پیٹ سے تو مکمل گریز کرنا چاہیے۔ 100%۔ ہیلتھ نٹ کی ویڈیو میں ایک بڑا کمال کا نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جب ہم مار کر بچے کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا مارنا بری بات ہے تو اس سے بڑا تضاد اور کیا ہوگا۔ ہاں واقعی، یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔
اس سے تو بچے کے دماغ میں یہی پیغام جاتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو تو تشددی مسئلے کا حل ہے. اس لیے انہوں نے نرمی اور بات چیت، جسے جینٹل پیرنٹنگ کہتے ہیں، اس پر زور دیا ہے. جی بالکل. گاڑی چلاتے ہوئے سٹیئرنگ ویل ہی چھوڑ دو. ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. مطلب اگر بچوں کو سختی سے کنٹرول نہیں کیا جائے گا، حکم نہیں چلایا جائے گا، تو کیا وہ مکمل طور پر بے قابو نہیں ہو جائیں گے، سر پر نہیں چڑھ جائیں گے؟ یہ ایک بہت فطری سا خوف ہے. لیکن اگر ہم انسانی نفسیات کو دیکھیں نا، تو دراصل یہ مضبوط تعلق ہی آپ کا اصل سٹیئرنگ ویل ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بچوں کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا، صرف وقتی خاموشی ملتی ہے، ان کا دائمی اعتماد نہیں ملتا. لیکن جب ہم ایکٹیو لسننگ کا استعمال کرتے ہیں تو کھیل بدل جاتا ہے. ایکٹیو لسننگ مطلب غور سے سننا؟ صرف غور سے سننا نہیں، بلکہ بچے کی بات سن کر اسے وہی واپس دہرانا جو اس نے کہا ہے، تاکہ اسے واقعی احساس ہو کہ اس کی بات سنی گئی ہے. یعنی ہم اپنا جواب تیار نہ کر رہے ہوں. بالکل. جب ہم وہ جواب نہیں دیتے جو پہلے سے ہمارے ذہن میں تیار ہوتا ہے، بلکہ ان کے جذبات کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ خود بخود ہماری رہنمائی قبول کرنے لگتے ہیں. وہ ڈر کی وجہ سے صحیح راستہ نہیں چنتے، بلکہ باہمی عزت کی وجہ سے چنتے ہیں. تو اس کا منطقی نتیجہ تو پھر یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم انہیں ہر وقت کنٹرول نہیں کر رہے تو ہمیں انہیں ان کی غلطیوں کے نتائج بھگتنے کی بھی آزادی دینی ہوگی. جی، اور یہیں سے اگلا بڑا اصول سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہر مشکل سے بچانے کا جال نہ بنے. مطلب انہیں ہر وقت ریسکیو نہ کریں. ریسکیو ٹریپ کلینکل ریسرچ میں سے لو اینڈ لاجک کا اصول کہا گیا ہے نا؟ بالکل. ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو اس وقت غلطیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جب ان غلطیوں کی قیمت کم ہو، یعنی جنہیں ہم چیپ مسٹیکس یا چھوٹی غلطیاں کہتے ہیں. مطلب جب نقصان زیادہ نہ ہو. ہاں نا. اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ دماغ تجربات سے سیکھتا ہے. اب 18 یا 20 سال کی عمر میں کسی بڑے غلطی پر سیدھا جیل جانے یا نوکری سے نکالے جانے جیسی بھاری قیمت چکانے سے بہتر ہے کہ بچپن میں کوئی چھوٹی سزا مل جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھانا سیکھیں. اگر ہم ہر بار گرنے سے پہلے پکڑ لیں گے تو وہ توازن کیسے سیکھیں گے؟ بالکل. اسی بات پر ویڈیو میں وہ ہوم ورک والی بڑی زبردست کہانی ہے. وہ جو ایک ماں تھی جس کی دوسری کلاس کی بچی روزانہ ہوم ورک کے وقت گھنٹوں روتی اور جھگڑتی تھی. ہاں، وہ کہانی بہت چشم کشا ہے. اس ماں نے فیصلہ کیا کہ بس اب وہ مزید اپنی بیٹی کو اس مشکل سے ریسکیو نہیں کرے گی. اس نے بڑے اطمینان سے بیٹی سے کہا کہ دیکھو، یہ ہوم ورک تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نہیں کرو گی تو کل اسکول میں لنچ ٹائم میں تمہیں اکیلے بیٹھنا پڑے گا. اور اس نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ شاید تمہیں کلاس دوبارہ پڑھنی پڑے. ہاں، اور بولتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تم نئی کلاس میں نئے دوست بنا لینا. مطلب اتنے آرام سے. اوپر ڈالی تو بچی پہلے تو شدت غصے میں آئی، مٹھیاں بھینچ لی اس نے. ظاہر ہے. لیکن چونکہ اب لڑنے کے لیے سامنے کوئی دیوار ہی نہیں تھی، تو ٹھیک 20 منٹ بعد اس نے خود اپنا سارا ہوم ورک مکمل کر لیا. اور اس دن کے بعد سے کبھی ان کے درمیان ہوم ورک پر جھگڑا نہیں ہوا. یہ تو کمال ہو گیا. اصل میں اندرونی تحریک یعنی انٹرنزک موٹیویشن تبھی پیدا ہوتی ہے جب بیرونی دباؤ ختم ہوتا ہے. سلیم آوان کی دستاویز بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر ہم ان کے تمام مسائل خود حل کریں گے تو وہ لاشعوری طور پر یہ سیکھتے ہیں کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے اور انہیں ہمیشہ کسی بچانے والے کی ضرورت ہے. بالکل. اسے نفسیات میں لرنڈ ہیلپلیسنس یا سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں. یہ بات نا مجھے ہیلتھ نٹ والی اس نصیحت سے بھی بڑی جڑی ہوئی لگ رہی ہے جہاں وہ کہتی ہیں کہ جب بچے اکیلے کھیل رہے ہوں، یعنی وہ جو انڈیپینڈنٹ پلے ہوتا ہے، تو انہیں بیچ میں ہرگز ٹوکنا نہیں چاہیے. ہاں، وہ بہت اہم وقت ہوتا ہے. ہم تو عموماً یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم ہر وقت ان کے ساتھ کھیلیں گے تو ہم زیادہ اچھے والدین کہلائیں گے. لیکن دراصل جب وہ اکیلے بور ہو رہے ہوتے ہیں یا خود سے کوئی کھیل ایجاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا تخیل سب سے زیادہ پروان چڑھتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن ایک سیکنڈ رکیے، یہاں مجھے ایک بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے اور یقیناً سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا. جی بتائیں. ہم ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے مسائل حل نہ کرنا ایسا یہ جیسے مطلب آپ جم جائیں
اور کسی اور کے حصے کا وزن اٹھا لیں، ظاہر ہے اس شخص کے پٹھے تو مضبوط نہیں ہوں گے نا۔ بالکل، انہیں خود وزن اٹھانے دیں۔ ہاں، لیکن دوسری طرف اگر ہم ہیلتھ نٹ کی مالکہ کی بات کریں تو وہ اتنی محتاط ہیں کہ وہ بچوں کو رات کے وقت کسی دوست کے گھر سلیپ اوورز پہ بھی نہیں جانے دیتی، اور یہاں تک کہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ پانی کی بوتل شیئر کرنے سے منع کرتی ہیں تاکہ جراثیم نہ لگیں۔ مطلب اگر ہم انہیں ہر چیز سے بچائیں گے تو وہ مضبوط کیسے ہوں گے؟ جم والی بات تو یہاں فیل ہو گئی نا۔ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے اور واقعی بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم ان دونوں سچویشنز کے فرق کو سمجھیں تو بات بہت صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، خطرات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے جسمانی یا بیرونی خطرات، جیسے کہ جراثیم ہو گئے، بیماریاں یا کسی نامعلوم گھر میں رات گزارنے کے پوشیدہ خطرات۔ ان چیزوں پر بچے کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو ان سے تحفظ فراہم کرنا بہرحال بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف آتے ہیں ترقیاتی چیلنجز یا ڈیولپمنٹل چیلنجز، جیسے ہوم ورک بھول جانا، کسی دوست سے بحث ہو جانا یا بوریت محسوس کرنا۔ یہ چیلنجز ان کے ذہنی اور جذباتی نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔ ہاں، تو ہوم ورک کا مسئلہ ایک ترقیاتی چیلنج تھا جو اسے خود حل کرنا تھا، جبکہ پانی کی بوتل سے جراثیم لگنا ایک طبی خطرہ ہے۔ بالکل، ہمیں انہیں خطرناک حالات سے بچانا ہے، ان کے سیکھنے اور ارتقاء کے عمل سے نہیں۔ اب یہ فرق واقعی بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ہم ان کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے اور انہیں ڈرا دھمکا کر بات بھی نہیں منوا سکتے، تو پھر رہنمائی کیسے کی جائے؟ ان تک صحیح اور غلط کا تصور کیسے پہنچایا جائے؟ اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریریں اور زبانی نصیحتیں کرنے کے بجائے خود ویسا بن کر دکھائیں جیسے آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ مطلب عملی نمونہ بننا۔ بالکل۔ ایمن کلینکس کی ویڈیو میں باقاعدہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ بچے کبھی وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ وہ ہو بہو وہی کاپی کرتے ہیں جو بڑے ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی سب سے شاندار مثال وہ کلوئیز گیم والی ہے۔ اس ویڈیو میں تھا نا کہ جب کلوئی نامی بچی صرف 2 سال کی تھی تو اس کے ساتھ ایک کھیل شروع کیا گیا تھا۔ جی، وہ ہر چیز کا پوچھتی تھی۔ ہاں، وہ روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں پوچھتی تھی کہ کیا یہ میرے دماغ کے لیے اچھی ہے یا بری، اور مطلب 2 سال کی عمر میں وہ جانتی تھی کہ آرگینک بلو بیریز دماغ کے لیے اچھی ہیں، وہ انہیں خدا کی کینڈی کہتی تھی، اور فٹ بال کو سر سے مارنا دماغ کے لیے برا ہے۔ اور یہ سب اس نے کسی لیکچر سے نہیں سیکھا تھا، بلکہ روزمرہ کے عملی رویے سے اور کھیل کھیل میں سیکھا۔ بالکل۔ ویسے جب خوراک کی بات ہو ہی رہی ہے تو اسی ویڈیو میں ایک ایسا طبی حقیقہ بتایا گیا ہے جس نے میرے تو ہوش ہی اڑا دیے۔ کون سا؟ وہ جوس والا؟ ہاں، ہمارے ہاں تو صبح صبح مالٹے کا رس یعنی اورنج جوس پینا ایک طرح سے صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے نا، لیکن انہوں نے بتایا کہ جب اورنج جوس کو اس کے قدرتی فائبر سے الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ دماغ کے لیے زہریلا یعنی ٹاکسک ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی بائیولوجی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پورا پھل کھاتے ہیں تو اس میں موجود فائبر کی وجہ سے شوگر خون میں آہستہ آہستہ شامل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر ایک دم سے تیزی سے گر جاتی ہے، جسے ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ اور جب شوگر گرتی ہے تو دماغ کو لگتا ہے کہ بھائی جسم تو بھوکا مر رہا ہے، تو وہ فوراً فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اوہ! کارٹیسول اور ایڈرینالن جیسے تناؤ کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں، جس سے انسان چڑچڑا، غصے والا اور حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اکثر جوس پینے یا میٹھا کھانے کے تھوڑی دیر بعد بلا وجہ ضد کرنے لگتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو ایک پورا کیمیکل ری ایکشن ہے جسے ہم عموماً بچے کی بدتمیزی سمجھ کر انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور خوراکی کے حوالے سے ہیلتھ نٹ کا ایک اور اصول بڑا زبردست ہے کہ کھانے کو کبھی سزا یا انعام کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ ہم اکثر گھروں میں کہتے ہیں نا کہ اگر سبزیاں کھاؤ گے تو بعد میں میٹھا ملے گا۔ ہاں، یہ بہت عام جملہ ہے، بظاہر تو بڑا معصوم سا لگتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب ہم سبزیوں کو ایک شرط اور میٹھے کو ایک انعام بنا دیتے ہیں تو بچہ لاشعوری طور پر یہ سیکھتا ہے کہ سبزیاں کھانا ایک عذاب ہے یا کوئی سزا ہے جسے برداشت کر کے ہی وہ کسی اچھی چیز یعنی میٹھے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مطلب ہم ان کا سبزیوں کے ساتھ رشتہ ہی خراب کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کا صحت بخش کھانے کے ساتھ رشتہ شروع سے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں تمام کھانوں کو برابر اہمیت دینی چاہیے، اسے انعام یا سزا نہیں بنانا چاہیے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور رویے،
خصوصاً اپنے جسم کے بارے میں سوچ یعنی باڈی امیج کے حوالے سے بھی ہیلتھ نٹ نے کمال کی بات کی ہے۔ جی، وہ شیشے والی بات نا؟ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنے ہی جسم کی برائی نہ کی جائے۔ اگر ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وزن یا شکل کی شکایت کر رہے ہیں نا، تو بچے اس چیز کو بالکل ویسے ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بارے میں بھی وہی تنقیدی رویہ اپنا لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ جسم کے اعضاء کو ہمیشہ ان کے درست اور طبی ناموں سے یعنی ایناٹومیکل ناموں سے پکارا جائے۔ مطلب وہ جو عجیب و غریب شرمیلے سے نام رکھ لیتے ہیں وہ نہ کریں؟ ہاں، کیونکہ جب ہم شرمیلے نام سکھاتے ہیں تو بچوں میں لاشعوری طور پر اپنے ہی جسم کے حوالے سے شرمندگی اور ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ درست نام استعمال کرنے سے انہیں اپنے جسم پر ملکیت اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور سلیم آوان کی دستاویز بھی اسی بات سے اتفاق کرتی ہے کہ بچوں کو کبھی بھی احساس جرم یعنی گلٹ اور شرم کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کسی غلط رویے پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن ان کی ذات پر نہیں۔ بالکل، بچے کے فعل کو برا کہیں، بچے کو برا نہ کہیں۔ اچھا، اب تک کی یہ ساری بحث نے واقعی بہت سے روایتی خیالات کو توڑ دیا ہے، لیکن اب نہ ہم ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جو شاید میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ وہ کون سا؟ دیکھیں، ہیلتھ نٹ کی مالکہ اپنے بچوں کو اسمارٹ فونز بالکل استعمال نہیں کرنے دیتی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں، اس کی تو کئی وجوہات ہیں۔ لیکن ایمن کلینکس کی ویڈیو میں جو بات کہی گئی ہے وہ تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کبھی یہ مت بتائیں کہ وہ بہت ذہین یا اسمارٹ ہیں۔ مطلب اب کیا ہم بچوں کی تعریف بھی نہیں کر سکتے؟ یہ واقعی چونکا دینے والی بات لگتی ہے نا، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات بہت طاقتور ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے نرچر شاک نامی ایک مشہور کتاب کا حوالہ دیا اور ساتھ ہی فیٹ فریڈی نامی ایک پینگوئن کی مثال دی۔ ایک سیکنڈ، ایک پینگوئن؟ بچوں کی پرورش کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک پینگوئن کا کیا کام؟ ہاں، دراصل فیٹ فریڈی کے واقعے سے نا بیہیویئرل ٹریننگ یعنی رویوں کی تربیت کا ایک بڑا بنیادی اصول سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جانوروں کے ٹرینرز کبھی بھی جانور کو اس وقت نہیں ڈانٹتے جب وہ غلط کام کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی توجہ چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو اس رویے کو مزید پکا کر دیتی ہے۔ وہ صرف تب انعام جیسے مچھلی وغیرہ دیتے ہیں جب جانور درست کام کرتا ہے۔ اور ہم انسانوں کے معاملے میں بالکل الٹ کرتے ہیں۔ بالکل، ہم برے رویے پر لمبی چوڑی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے بھرپور توجہ دیتے ہیں، اور جب بچہ چپ چاپ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ جو نرچر شاک والی بات ہے، یہ بچوں کی ذہانت کی تعریف سے کیسے جڑتی ہے؟ یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ جب کسی بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو پیدائشی طور پر بڑے سمارٹ ہو یا ذہین ہو، تو ہم اس کی ایک ایسی خوبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو قدرتی بات ہو گئی نا۔ جی، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ زندگی میں کسی مشکل چیلنج کا سامنا کرتا ہے یا کسی ٹیسٹ میں ناکام ہوتا ہے تو اس کا دماغ فوراً یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، اس کا مطلب ہے میں مزید سمارٹ نہیں رہا۔ اوہ، یعنی چونکہ کامیابی صرف پیدائشی ذہانت کا نام تھی تو وہ ہمت ہار دیتا ہے۔ بالکل، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیشہ بچے کی محنت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کی تعریف کی جائے۔ یعنی یہ کہیں کہ تم نے اس کام کے لیے بہت محنت کی ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ جی، کیونکہ جب ہم محنت کو سراہتے ہیں، چونکہ مکمل طور پر بچے کے کنٹرول میں ہے، تو ان میں لچک یعنی ریزیلینس پیدا ہوتی ہے۔ وہ سیکھتے ہیں کہ ناکامی کا مطلب کم عقل ہونا نہیں ہے، بلکہ اگلی بار محنت کا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور سلیم آوان کا یہ اصول بھی اسی سے جڑتا ہے کہ کبھی بھی بچوں سے کمال یا پرفیکشن کی غیر حقیقت پسندانہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ پرفیکشن کی طلب انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ ساری گفتگو تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ کامیاب پرورش کا مقصد کسی فیکٹری کی طرح ایک بے عیب انسان تیار کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا محفوظ اور محبت بھرا ماحول فراہم کرنے کا نام ہے جہاں تعلق کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہو، جہاں غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے کی آزادی ہو، اور جہاں کنٹرول یا ڈر کے بجائے عملی نمونے کے ذریعے خود مختاری پروان چڑھے۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول محض ایک خاص رشتے تک محدود نہیں ہے۔ مطلب چاہے کوئی اس پوڈ کاسٹ کو ایک استاد کے طور پر سن رہا ہو، ایک سرپرست کے طور پر، یا محض ایک ایسے انسان کے طور پر جو ارد گرد لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ نفسیاتی سچائیاں ہر اس تعلق پر لاگو ہوتی ہیں جہاں ہم کسی کی نشوونما کا حصہ بنتے ہیں۔ بالکل، عزت، بھروسہ اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہر رشتے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ اصول ہمیں اپنے اندر کے انسان کو سمجھنے میں بھی اتنی ہی مدد دیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ ایک بہت ہی گہری اور غور طلب بات ہے کہ ذرا سوچیں، اگر بچوں کی اندرونی آواز، یعنی وہ انٹرنل وائس جس کے ذریعے وہ ساری زندگی اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اگر وہ ان الفاظ سے بنتی ہے جو آج بڑے ان سے کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے۔ بالکل۔ آج ہم جب کسی ناکامی پر اپنے آپ سے انتہائی سخت اور تنقیدی لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس آواز میں کتنی گونج ماضی کے ان بڑوں کی ہے جنہوں نے ہم سے تعلق بنانے کے بجائے صرف اور صرف فرمانبرداری کی توقع رکھی تھی۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ بھی وہی شفقت بھرا رویہ اپنائیں جس کی ہم اگلی نسل سے توقع رکھتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔